بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علاقے میں شدید دہشت پھیل چکی تھی۔ اپنی نوعیت کا یہ تیسرا واقعہ تھا۔ انسپکٹر مبشر نے پریشانی سے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی بوڑھی عورت کو روتے پیٹتے دیکھا، جس کی جوان بیٹی کو گم ہوئے 7 روز گزر چکے تھے اور فی الحال کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مبشر کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی وقت تھانے میں شور مچ گیا، کیونکہ ٹیوب ویل کے کنویں سے ایک جوان لڑکی کی لاش ملی تھی۔ انسپکٹر مبشر جیسے ہی جائے وہ کنویں پر پہنچا تو لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہی چونک گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رات کے 10 بج رہے تھے۔ تھانے کے تمام کام مکمل ہو چکے تھے۔ اب باقی رپورٹ مجھے کل دیکھنی تھی۔ میں اپنا ڈنڈا، چابی اور کیپ اٹھائے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ میں اپنے کیبن سے باہر آیا تو حوالدار نے سلیوٹ کیا تھا۔ میں گردن ہلا کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا جب اچانک پیچھے سے حوالدار بولا، سر بات سنیں۔ میں ٹھہرا تو وہاں میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میں گھبرایا تھا۔ آج کل جو معاملات شہر میں چل رہے تھے، ان باتوں نے مجھے کافی پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر ابھی آپ باہر نہ نکلیں، میرے دوست نے مجھے بتایا ہے ساری جگہوں پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ شہر کے لوگ کسی کو بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دے رہے۔ بلا وجہ آپ کو روکا جائے گا اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی یہ توہین ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور سر جھٹکتے ہوئے بولا، اگر ہم پولیس اہلکار ان چیزوں سے ڈر کر حوالات میں بند رہیں گے تو ہماری عوام کی حفاظت کون کرے گا؟ مجھے گھر جانا ہوگا، کیونکہ میری بیٹی اور میرا بیٹا گھر پر اکیلے ہیں۔ میری بیوی مر چکی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اب ہر طرف دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تم اپنا خیال رکھنا اور تھانے کا خیال رکھنا۔ میں کوئی بھی بدتمیزی نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ہی میں باہر نکلنے لگا تھا جب اچانک میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے موبائل نکالا تو سامنے انجان نمبر تھا۔ اکثر میں ایسے انجان نمبر نظر انداز کر دیتا تھا، کیونکہ یہ میرا پرائیویٹ نمبر تھا۔ سرکاری موبائل اور سرکاری ٹیلی فون الگ تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے فون ریسیو کر لیا تھا، کیونکہ وقت کافی ہو رہا تھا۔ اگر اس وقت کوئی مجھے فون کر رہا تھا تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور تھی۔ میں نے کال ریسیو کی تو اگلی طرف سے جو بات مجھے کہی گئی تھی وہ سن کر لمحے بھر کے لیے میرا دل تھم گیا تھا۔ ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز سنائی دی، میرے بیٹے تھانے سے باہر نہیں نکلنا، ہر طرف موت کا کھیل شروع ہو چکا ہے، تم اپنی حفاظت کرو، تم ہمارے قانون کا فخر ہو۔ جبکہ میں بے اختیار بولا، کون بات کر رہا ہے؟ ہیلو۔ مگر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ میں نے دوبارہ فون کیا تھا، مگر نمبر اب بند جا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں انجانے میں ہی تیز ہونا شروع ہو گئی تھی، مگر میرے بچے گھر پر تھے۔ میں اس طرح یہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اگر موت کا کھیل باہر شروع ہو چکا تھا تو میرے بچے باہر ہی تھے، اور میں اپنی اولاد کو اس طرح مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی مرتی ہوئی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اولاد کا خیال رکھوں گا، اس کو سینے سے لگا کر رکھوں گا، ان پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میری بیوی کہتی تھی، تم ایک وقت بات یہ پولیس کی نوکری چھوڑ کر کوئی معمولی نوکری کر لینا، کسی سرکاری محکمے میں چلے جانا یا پھر کسی پرائیویٹ ادارے میں چلے جانا، لیکن یہ فیلڈ چھوڑ دینا، یہ ہمارے بچوں کے لیے سیف نہیں ہے۔ آگے جا کر بہت مسائل ہوں گے۔ تم جتنے ایماندار ہو تمہیں لازمی ایک عہدہ ضرور ملے گا، اور مجھے علم ہے جب انسان کو عہدہ ملتا ہے وہ اپنی شناخت بھول جاتا ہے
اور ایک نئی شناخت کے ساتھ اجاگر ہوتا ہے۔ میں ابھی دروازے تک ہی آیا تھا مگر میرا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ میرا اگلا قدم آگے بڑھا ہی نہیں تھا۔ میں فوراً پیچھے ہو گیا تھا اور موبائل نکال کر میں نے اپنے پڑوسی سکندر بھائی کو فون کیا تھا۔ میری پہلی بل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ جب میں پریشانی سے بولا بھائی مجھے کافی رات ہو گئی ہے، مجھے تھانے میں ہی رکنا پڑے گا، آپ سے گزارش ہے آپ میرے دونوں بچوں کو اپنے گھر لے جائیں، بڑی مہربانی ہوگی، میں صبح آ جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی صاحب اعلان ہوا ہے کوئی بھی اپنے گھر سے نہیں نکلے گا ورنہ موت کا کھیل اس کی زندگی لے جائے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں باہر نہیں جا سکتا، آپ کے بچے گھر کے اندر ہیں۔ میں نے احتیاطی طور پر باہر سے تالا لگا دیا تھا، اب میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بیوی مجھے دروازے کے پاس تک نہیں جانے دے رہی۔ سکندر کی بات سن کر بھی مجھے سکون نہیں آیا تھا۔ میں نے موبائل فون بند کر کے اپنی دائیں جانب پڑوسی کو فون کیا تھا مگر اس کی طرف سے بھی مجھے یہی بات سننے کو ملی تھی۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ بلا مقصد یہ دہشت ہمارے گاؤں میں پھیلائی گئی تھی۔ دہشت نے ہر ایک کا خون نچوڑ دیا تھا۔ آخر کون تھا وہ ظالم جو یہ حرکتیں کر رہا تھا؟ اعلان کرنا پھر مار دینا، غائب کر دینا، آخر کون آ گیا تھا؟ کافی دیر تک میں تھانے میں کھڑا اسی بارے میں سوچتا رہا مگر میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھر سکتا تھا۔ میرے بچے بہت چھوٹے تھے جن کے پاس میرا ہونا بے حد ضروری تھا۔ میں نے حوالدار کی طرف ایک نظر ڈالی تھی اور اسے اشارے سے خدا حافظ بول کر میں باہر آ گیا تھا۔ بس اب بہت ہو چکا تھا۔ وہ جو بھی شخص تھا اگر آج میرے سامنے آتا ہے اس کا انکاؤنٹر کر دیتا، کیونکہ میں اب مزید اپنے علاقے میں دہشت پھیلنے نہیں دے سکتا تھا۔ کسی ایک کو ہمت کرنی ہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، بلا فضول رسک لے رہا ہوں، لیکن اولاد کی خاطر میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ جیپ نکال کر میں سیدھا اپنی گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی، حالت کافی عجیب ہو رہی تھی مگر مجھے اپنے رب پر بھروسہ تھا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی میری گاڑی کو چلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک مجھے دور سے کوئی روڈ پر کھڑا ہوا نظر آیا تھا۔ میں مبشر لقمان تھا، کسی سے نہیں ڈرنے والا، اور ایک کا مقابلہ میں بنا ڈرے کرتا تھا مگر آج پہلی بار میرے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کلہاڑی لیے کھڑا ہے اور مسلسل ہاتھ ہلا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنی گاڑی کو روک دیا تھا، شاید میری نظروں کو وہم ہو، اس لیے میں نے غور سے دیکھا تھا۔ وہ میری نظروں کا وہم نہیں تھا بلکہ واقعی کوئی شخص کھڑا ہوا تھا اور مسلسل ایک ہاتھ اوپر کیے مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اللہ کا نام لیا تھا اور جیپ سٹارٹ کی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گاڑی چلی تھی جب وہ آدمی سامنے آ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا اور ساتھ اپنی بندوق کو لوڈ کر لیا تھا۔ وہ آدمی قدم با قدم چلتا ہوا میرے شیشے کے پاس آ گیا تھا۔ میں نے فوراً ٹریگر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے میرا شیشہ بجایا تو میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ شیشہ نیچے کیا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر بولا، صاحب مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اعلان ہوا ہے موت کا کھیل شروع ہو گیا ہے، لیکن میں آگے کیسے جاؤں؟ اس لیے کافی دیر سے کسی لفٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، نہ جانے ہمارے گاؤں کو کیا ہو گیا ہے، آپ میری مدد کر سکتے ہو۔ میرا دل کافی گھبرایا تھا۔ 2 دن پہلے جو کیس میرے سامنے آیا تھا اس کی نوعیت کچھ اس طرح ہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا ہی تھا کہ ہمیں ایک آدمی نے روکا تھا اور پھر اس نے ہم سے مدد مانگی تھی، لیکن مدد دینے کے بعد ہمارے ساتھ جو ہوا
وہ بتانے کے قابل نہیں۔ وہ لمحہ یاد کر کے میں نے فوراً ہی جھرجھری لی تھی۔ میں اس آدمی کو منع کر دینا چاہتا تھا، لیکن میں قانون کا رکھوالا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو یہ ناجائز تھا۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تھا اور سر ہاں میں ہلا کر آگے آنے کا حکم دے دیا تھا اور اپنی گن کو اپنے پاس ہی رکھا تھا تاکہ اگر وہ کوئی قدم اٹھائے تو میں بھی پلٹوار کر سکوں۔ گاڑی ایک بار پھر سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جناب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جبکہ وہ بولا، بس یہی تھوڑا آگے جانا ہے، میرا گھر پاس ہی ہے۔ آپ مبشر لقمان ہونا جو آج کل اس کیس کو دیکھ رہے ہو۔ میں نے سرہاں میں ہلایا تو وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، صاحب جلد سے جلد اس دہشت کو ختم کر دو، ہمارا سکون غارت ہو گیا ہے۔ نہ جانے کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ لوگ اب آپ کے پاس رپورٹ لکھوانے بھی نہیں آ رہے کیونکہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کی رپورٹ آگے پہنچائی تو تمہارے گھر کے مزید افراد بھی قتل کر دیے جائیں گے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور فوراً بولا، یہ خبر تمہیں کیسے پتہ چلی؟ مطلب کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ دھمکیاں آ رہی ہیں؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ میں اپنا بیٹا بھی کھو چکا ہوں اور ان لوگوں نے مجھے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا یا میرے گھر کے کسی بھی فرد کو۔ اس کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، تم مجھے اب کیوں بتا رہے ہو؟ تمہیں اب ڈر نہیں لگ رہا؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ڈر بہت لگ رہا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے جن خاندانوں کے بچے مارے جا رہے ہیں ان پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کے پاس رپورٹ درج کروانے نہیں آیا، میں تو بس آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کچھ بھی کر کے اس دہشت کو ختم کر دیں، ان لوگوں کو پکڑ لیں جن خاندان کے بچے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ خاندان تباہ ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے سب بکھر رہے ہیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ اتنے اچھے انسان ہو، اتنے نیک پولیس افسر ہو، مجھے یقین ہے انسپکٹر صاحب آپ لازمی کچھ نہ کچھ ضرور کرو گے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس تھوڑی دیر گاڑی چلا کر ایک نکر پر روک دی تھی۔ مجھے اب گھر جانا تھا کیونکہ میرے بچے میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیٹا بہت بہت شکریہ، تم نے میری بہت مدد کر دی، اب آگے میں خود چلا جاؤں گا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اسے رخصت کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر مجھے ایک نظر دیکھا تھا اور ایک سائڈ مسکراہٹ دیے چلا گیا تھا، مگر مجھے نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تو تھا جو میری آنکھوں سے مخفی تھا۔ میں نے سر جھٹکا تھا اور گاڑی دوبارہ گھما کر سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ آدمی مجھے کچھ عجیب لگا تھا۔ اگر اس کے بچے کو مار دیا گیا تھا اسے فوراً آنا چاہیے تھا رپورٹ درج کروانے۔ اس طرح کے 2 کیس آ چکے تھے اور ان لوگوں نے اپنی رپورٹ بھی درج کروائی تھی اور پولیس ان کی باڈی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، مگر کچھ بھی بتانا نہیں چل رہا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ دروازے پر تالا ہی لگا ہوا تھا۔ میں نے چابیاں نکالی تھی اور تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ میرا تالا برابر والے گھر میں ہی ہوتا تھا۔ اکثر بچوں کی وجہ سے میں نے سکندر بھائی سے کافی اچھی دعا سلام کر رکھی تھی۔ ان کو جب بھی محفوظ کر کے تالا لگانے کا کہتا تھا وہ میرا کبھی بھی مان نہیں توڑتے تھے۔ آج پہلی بار انہوں نے مجھے انکار کیا تھا اور وجہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی لانچ میں مجھے دونوں بچے بیٹھے ہوئے نظر آ گئے تھے۔ میں تھوڑا حیران ہوا تھا، اس وقت تک انہیں سو جانا چاہیے تھا، مگر دونوں کو جاگا ہوا دیکھ کر
میں فوراً اندر داخل ہوا تھا۔ مرکزی دروازہ کھول کر جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، میرے دونوں بچے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے تھے اور میرے سینے سے لگ کر زاروں کی طرح رونے لگ گئے تھے۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ اچانک ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اچانک میری نظر میرے دونوں بچوں کے ہاتھ پر گئی، ان دونوں کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیٹی اپنا ہاتھ میرے آگے کرتے ہوئے بولی، بابا دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم دونوں آپ کو پکار رہے تھے لیکن آپ نہیں آئے، اور وہ بوڑھے بابا ہمارے ساتھ یہ کر کے چلے گئے۔ جبکہ میں فوراً بولا، کون آیا تھا گھر کے اندر، اور کس نے تمہارے ہاتھوں پر یہ پٹی باندھی ہے؟ کیا ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں؟ ان دونوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا، اور میرا چھوٹا بیٹا میرا چہرہ تھامتے ہوئے بولا، جی بابا، انہوں نے اپنی کلہاڑی سے ہم دونوں کے ہاتھ کو زخمی کیا ہے۔ ہم دونوں رو رہے تھے، ان کے سامنے آپ کا نام لے رہے تھے، مگر وہ ہمیں اور شدت سے تکلیف پہنچا رہے تھے۔ میں نے ان کو بتایا میرے بابا کمشنر ہیں، آپ کچھ چھوڑیں گے نہیں، مگر انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور باجی کو بھی بہت مارا۔ دیکھیں پورا گھر اجاڑ دیا ہے۔ میں نے لاؤنج میں بھی نظر دوڑائی تو میری سانس تھم گئی تھی۔ پورا گھر میرا الٹا ہو رہا تھا۔ میں اپنے دونوں بچوں کو تھام کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ان دونوں کے آنسو صاف کیے تھے، پانی پلایا تھا اور اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ پھر اپنی بڑی بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر سوالیہ بولا، وہ آدمی نظر کیسے آتا تھا اور اندر داخل کیسے ہوا؟ کیا تم دونوں نے دروازہ کھولا تھا؟ جبکہ میری بیٹی سر ہلا میں ہاں ہلاتی ہوئی بولی ہلاتے ہوئے بولی، جی بابا، ایک بوڑھے بابا تھے، بار بار دروازہ بجا کر ہم سے منت کر رہے تھے کہ مجھے کھانا دے دو۔ حالانکہ آپ کی ہدایت کے مطابق ہم مرکزی دروازے سے باہر بھی نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کا رونا سن کر ہم دونوں ہی باہر آئے اور چھوٹے نے دروازہ کھول دیا۔ اسی پل وہ کلہاڑی لیے اندر داخل ہو گئے اور ہم دونوں کو پکڑ کر اندر لاؤنج میں لے آئے تھے۔ ہم کچھ سمجھتے اس سے پہلے ہی انہوں نے چھوٹے کو زور سے زمین پر پھینکا تھا اور پھر اپنی کلہاڑی سے میرے ہاتھ پر وار کیا تھا۔ پورا گھر خون خون ہو گیا تھا۔ میں خوب روئی چلائی، سکندر انکل کو بھی پکارا لیکن وہ بھی نہیں آئے، اور پھر انہوں نے چھوٹے کے ہاتھ کو بھی زخمی کیا۔ بابا، چھوٹے کی انگلی تک لٹک رہی ہے، آپ کو شاید ٹانکے لگانے ہوں گے، اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ جبکہ اپنی بیٹی کی بات سن کر میری سانس لینا بھول گیا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مجھے اپنے کندھے میں ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اپنی جگہ سے تڑپ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اتنی شدید تکلیف ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں بار بار اپنے کندھے کو سہلا رہا تھا، لیکن تکلیف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے دونوں بچے پریشان ہو کر میرا تڑپنا دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے نہ جانے کیوں مجھے درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیٹی بھی فوراً میرے قریب آئی تھی اور مجھے تھامتے ہوئے بولی، کیا ہوا بابا؟ ہم سکندر انکل کو بلائیں؟ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ کبھی نہیں آئے گا اور باہر ابھی خطرہ ہے۔ نہ جانے کون شخص میرے گھر میں داخل ہو کر یہ کارنامہ کر کے گیا تھا۔
अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो गया था और मुझे लम्हा लगा मैं वहीं लाउंज में ही बेहोश हो गया था। इस बात से बेखबर कि मेरी जिंदगी में तबाही शुरू हो चुकी है। मुझे मेरे बच्चों का चीखना सुनाई दे रहा था, मगर चंद लम्हे बाद मेरा दिमाग भी तारीकी में चला गया था और मैं मुकम्मल हाथ पांव छोड़कर निढाल होकर फर्श पर गिर गया था। मेरी आंख सुबह फजर की आज़ान के वक्त खुली थी। मैं बेदार हुआ तो लम्हे भर के लिए मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। चंद लम्हे बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई थी और रात में हुए तमाम वाक़यात मुझे याद आना शुरू हो गए थे। मैंने फौरन चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो मेरे करीब मेरी बेटी लेटी हुई थी। मैंने अपनी बेटी की तलाश में इधर उधर देखा, मगर मेरा बेटा कहीं पर भी मौजूद नहीं था। मैं फौरन खड़ा हो गया। शायद वो अपने कमरे में हो, क्योंकि इसे अपने बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती थी। मगर वो वहां भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। मैं फौरन वॉशरूम तक देखा, छत बरामदा, हत्ता के सिकंदर का घर के दरवाजे पर भी। मैंने बुरी तरह दस्तक दी थी, इसे भी जगा दिया था। बराबर में मौजूद पड़ोस वालों को भी जगा दिया था। मेरा पूरा मोहल्ला जमा हो गया था, लेकिन मेरा बेटा कहाँ पर था मुझे कुछ पता नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मेरे हाथों की जान निकल रही हो। ये मुझसे क्या हो गया था। मैं वहीं अपने घर की दहलीज पर सर थाम कर बैठ गया था। यानी तीसरा वाकया मेरे साथ हुआ था, मगर मेरा बच्चा घर के अंदर था। ऐसा कैसे हो सकता था? क्या कोई घर के अंदर आया था? मगर कैसे? काफी देर तक मैं वहीं बैठा आंसू बहता रहा। मैं इंस्पेक्टर था, लेकिन इस वक्त मैं एक टूटा हुआ बाप था। क्या मैंने अपना बच्चा खो दिया था? यह एहसास ही मुझे ख़त्म कर रहा था। मैंने अपनी बीवी को क़यामत के रोज़ किस मुंह से अपना चेहरा दिखाऊंगा। या अल्लाह, मैंने बेख्तियार अपने रब को पुकारा था और आसमान को देखा था। मेरी बेटी भी मेरे पास ही खड़ी हुई मुसलसल रो रो कर अपने भाई को पुकार रही थी। सिकंदर और बाकी के लोग मुझे हौसला दे रहे थे, जब अचानक मुझे गुस्सा आया था और मैं अपनी जगह से खड़े होकर सिकंदर का गिरबान थाम चुका था। इसे गुस्से में मैंने पर्दे धकेल दिया था। वो जमीन पर गिरा था। मैं इसको देखते हुए बोला, तुम्हें कहा था मेरे बच्चों की देखभाल कर लो, मेरे बच्चों को अपने घर ले जाओ, मगर तुम अपनी जिंदगी की वजह से बाहर तक नहीं आए। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जबकि मुझे फौरन ही वहां के लोगों ने पकड़ लिया था। मैंने जल्दी से अपनी फोर्स को कॉल की थी और अपने बेटे को ढूंढने का ऐलान कर दिया था। काफी देर तक मैं वहीं खड़ा इधर उधर अपनी निगाहें घुमाता रहा था, मगर मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं अपनी बच्ची को थाम कर अब घर आ गया था। इसे अब तनहा छोड़ना इसके लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं था। मैंने फौरन अपनी बहन से शहर में बात की थी। इसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया था। इसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो वह फौरन बोली, तुम इसे लेकर शहर आ जाओ, मैं अपने पास रख लूंगी और तुम पुरसकून होकर अयान को तलाश करो। मुझे उम्मीद है हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ होगा। जो भी शख्स है वो जल्द पकड़ा जाएगा और तुम जल्द से जल्द अब गवर्नमेंट से भी इस चीज की इमदाद मांगो। इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ। आखिर कौन है वो आदमी
جو بچوں کو ختم کر رہا ہے۔ میں فوراً بولا، بچے نہیں باجی، جوانوں کو بھی نہیں بخش رہا، مگر کسی بوڑھے یا ادھیڑ عمر کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ جبکہ وہ بولی، تم پریشان نہ ہو اور اللہ کا نام لے کر تلاش جاری کرو، انشاءاللہ ہمارے اعیان کو کچھ نہیں ہوگا اور یہ آدمی بھی پکڑا جائے گا جو یہ دہشت پھیلا رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کا فوراً شکریہ ادا کیا تھا۔ اپنی فورس کو میں نے اچھی طرح تاکید کی تھی کہ پورے شہر میں پھیل جاؤ، مجھے میرا بچہ شام سے پہلے صحیح سلامت چاہیے۔ اگر مجھے میرا بچہ نہیں ملا تم سب کو نوکری سے نکال دوں گا۔ اپنا حکم جاری کیا میں نے اپنی بچی کو لیے سیدھا شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک بچہ میں اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا، دوسرے کو تکلیف میں دیکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے ہاتھ کا چیک بھی کروانا تھا۔ اس نے بتایا تھا ایان کی انگلی لٹک گئی تھی، یعنی کلہاڑی کافی شدت سے ماری گئی تھی۔ میں بھی انہی سب چیزوں کو سوچ ہی رہا تھا جب اچانک مجھے رات کا واقعہ یاد آیا تھا۔ جس وقت میں گھر آ رہا تھا تب راستے میں مجھے ایک آدمی ملا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی کلہاڑی تھی اور وہ بھی بوڑھا تھا۔ کیا وہی شخص تھا جس نے میرے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ اگلا لمحہ میرے لیے سانس روک دینے والا تھا۔ میں نے بے اختیار جیب روکی اور اپنی بچی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، انایا گڑیا رانی، بابا کو بتاؤ کہ جو آدمی کل رات ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری بیٹی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا انہوں نے خاکی رنگ کا کرتا اور سفید رنگ کی دھوتی پہن رکھی تھی، ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ بابا انہوں نے ہمارے ایان کو بہت شدت سے تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ایان بہت رو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی بہت بری طرح سے مارا تھا، تھپڑ مارے تھے۔ میرے گال میں ابھی بھی اتنا درد ہو رہا ہے اور ہاتھ میں بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ بات حقیقت تھی۔ انایا کا ہاتھ کافی سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا تھا اور اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بولا، تم پریشان نہ ہو، اس آدمی کو پکڑ کر میں اسے ایسی موت دوں گا کہ وہ تڑپ اٹھے گا، کسی اور کی اولاد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ اس نے غلط انسان کی ذات پر ہاتھ ڈالا ہے، میں اسے کسی قیمت نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنی بیٹی کو حوصلہ دے کر میں نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ مجھے اب دھیرے دھیرے سب چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہی بوڑھا شخص میری گاڑی میں بھی بیٹھا تھا۔ اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر نہ جانے اس نے کیا کیا تھا کہ گھر پہنچتے پہنچتے میری حالت بگڑ گئی تھی اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ ٹریننگ کے دوران ہمیں ایک چیز سمجھائی گئی تھی، گردن کے قریب اب کی ایک مخصوص نس ہوتی ہے جس سے اگر دبا دیا جائے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس نے بھی کچھ میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، جس کا اثر کچھ دیر بعد ہوا تھا اور پھر وہ میری نظروں کے سامنے سے میری اولاد کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، مگر مجھے یاد تھا میں نے جہاں اس بوڑھے کو چھوڑا تھا میں اپنی بیٹی کو اس کی پھوپھو کے گھر چھوڑ کر وہیں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں شہر کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔
اور سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ چند لمحے بعد ہی اس کا گھر آ گیا تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہ فوراً ہی بھاگ کر آئی تھی۔ میری بچی کو گلے سے لگا کر اسے پیار کیا تھا، مجھ سے ملی تھی، ایان کا پوچھا تھا، جبکہ میں کھڑے کھڑے اس کو تمام چیزوں کی معلومات دے کر سیدھا واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنا بیٹا تلاش کرنا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا، ان کی حفاظت کروں گا، انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ مگر اس کے مرنے کے بعد کچھ ہی دنوں بعد مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مگر کہتے ہیں نا، جب انسان کی زندگی میں مشکل آنے والی ہوتی ہے تو وہ کتنا ہی ہاتھ پاؤں مار لے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں واپس گاؤں آ گیا تھا اور سیدھا تھانے پہنچا تھا، مگر وہاں پر بھی ابھی تک ایان کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ پورا گاؤں چھان مارا، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ ہسپتال، اسکول، سر دکھانا، قبرستان، حتیٰ کہ مدرسہ، مسجد، ایک ایک چیز دیکھ لی تھی، مگر وہ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ میں اب سیدھا اس جگہ پر گیا تھا جہاں پر میں نے اس بوڑھے کو اتارا تھا۔ آگے جیپ جانے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں اپنے پولیس اہلکاروں کے ہمراہ اندر گلی میں پیدل ہی گیا تھا، مگر چند قدم کے فاصلے پر گلی ختم ہو چکی تھی۔ آگے ایک دیوار تھی اور صرف ایک گھر موجود تھا۔ میں نے اپنے اہلکاروں کو دروازہ کھٹکھٹانے کا حکم دیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ باہر کوئی تالا یا کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، جس کا مطلب صاف تھا، آدمی اندر موجود ہے۔ میں نے اپنے پولیس اہلکار کو اندر کودنے کا حکم دے دیا تھا۔ میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ معاملہ میری اولاد کا تھا اور میں پورا گاؤں پلٹ دینا چاہتا تھا۔ ہاں، یہاں پر میں حد سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے اس طرح دوسروں کی اولادوں کے لیے کام نہیں کیا تھا، مگر اپنی اولاد کے معاملے میں بالکل دیوانہ ہو گیا تھا۔ اندر پولیس اہلکار نے کوتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ ہم سب بھی اندر ایک ساتھ داخل ہو گئے تھے۔ متوسط طبقے کا بنا ہوا مکان اپنی حالت خود بتا رہا تھا کہ یہاں کافی غریب آدمی رہتا ہے۔ ہم نے فوراً کچن وغیرہ کا جائزہ لیا تھا، مگر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ اندر گندے برتن پڑے ہوئے تھے، یعنی جس کا مطلب صاف تھا کہ یہاں کافی دن سے کوئی نہیں آیا۔ آٹا وغیرہ بھی خراب ہو چکا تھا، کافی چیزیں خراب تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ واش روم وغیرہ دیکھا تو وہ بھی نہایت گندا ہو رہا تھا۔ کمرے کا تو پوچھو مت، جگہ جگہ خون پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ میں نے پورے گھر کو حراست میں لے لیا تھا۔ ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے ٹٹولا گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے شہر کی پولیس سے بھی رابطہ کر لیا تھا اور وہاں سے میں نے لیب کے لوگوں کو بلوایا تھا تاکہ یہاں کے فنگر پرنٹس لیے جائیں اور کچھ پتہ چل سکے، مگر ایسا کوئی سراغ نہیں ملا تھا جس سے ہم اس آدمی تک پہنچ پاتے۔ تھک ہار کر دوپہر 3 بجے میں واپس تھانے آ گیا تھا۔ گھر پر مجھے عجیب گھٹن ہو رہی تھی، ورنہ میں آرام کرنے وہاں جا سکتا تھا۔ شہر گیا تھا، شہر سے واپس آیا تھا اور پھر فوراً اپنی اولاد کو ڈھونڈنے میں لگ گیا تھا۔ ان سب کے درمیان کافی وقت ہو گیا تھا، لیکن بالکل بھی مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ تھانے میں بیٹھ کر میں اکیلے خوب رویا تھا، اتنا کہ میری آواز تھانے میں گونجنے لگی۔
पुलिस एहलकारों ने मुझे संभालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं किसी के हाथ नहीं आ रहा था। मुझे बार बार सिर्फ एक अफसोस हो रहा था कि जब पहली रिपोर्ट दर्ज हुई थी तभी मैं कोई एक्शन ले लेता तो आज ये सब न होता। आज मेरी औलाद इस तरह कुर्बान नहीं होती। मुझे कैबिन में बैठे कुछ ही देर हुई थी जब मेरा एक हवालदार अंदर दाखिल हुआ था और मुझे देखते हुए बोला, साहब एक औरत बहुत बुरी तरह रो रही है, आपसे मुलाकात करना चाहती है। इसका कहना है कि इसकी बच्ची गायब हो गई है। मैंने फौरन इसे अंदर आने की इजाज़त दी थी। मैंने फौरन अफसोस लिया कि मैं ड्यूटी को ईमानदारी से निभाऊंगा। बस अब बहुत हो चुका है। इस आदमी को पकड़ना है। वो अब हर हद पार कर रहा है। कुछ दिनों से हमारे गांव में कुछ अजीब हो रहा था। रात होते ही जो बच्चे या जवान बाहर नजर आते थे वो गायब हो जाते थे और फिर इनकी लाश 7 दिन या 1 महीने बाद नजर आती थी। 2 केस की रिपोर्ट मेरे पास से दर्ज हुई थी, मगर मुझे मालूम था गांव में ये हादसे तहाशा बढ़ चुका है। इस वजह से सब लोग मगरिब की आज़ान होने के बाद अपने घरों में कैद हो जाते थे। मेरे बच्चे भी घर में ही होते थे और मैं मगरिब से पहले ही घर चला जाता था। लेकिन बस कल मुझे काम की वजह से रात 10 बज चुके थे। पुलिस स्टेशन ठहरना पड़ गया था, जिसकी वजह से गफलत हो गई थी और मेरा बच्चा गायब हो गया था। मैंने आगे बात की थी, मगर इन लोगों ने मुझे रोक दिया था कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है। जब 2 ही रिपोर्ट दर्ज हुई हैं तो आपको इतना ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर अब मैंने अच्छी तरह आगे के लोगों को भी झंझोड़ दिया था कि मेरी औलाद गायब हुई है। कमिश्नर की औलाद में अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं हर एक की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मेरा महज इतना कहना था कि फौरन ही कार्रवाइयां शुरू हो गई थी। मैं सिर्फ यहाँ का थानेदार नहीं था, बल्कि मेरी पहुंच शहर तक थी। वो औरत मेरे कैबिन में दाखिल हुई थी। देखने में काफी ज़ईफ लग रही थी। मैं फौरन खड़ा हो गया था, इनको सलाम किया था, जबकि वो बैठते हुए बोली, कमिश्नर साहब, मेरी बच्ची को बचाने में मर जाऊंगी। मैं बहुत मुश्किल से आपके पास आई हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अल्लाह के लिए मेरी मदद फरमा दें। इनकी बात सुनकर मैं बोला, आप परेशान न हो, आपकी बच्ची सही सलामत होगी। आप मुझे इसकी तस्वीर और आप एफआईआर दर्ज करवाएं, हम फौरन एक्शन लेंगे। जबकि वो फौरन बोली, आपका बच्चा भी गायब हो गया है। जब हमारी सरकार के बच्चे गायब हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमारी कौन हिफाजत करेगा? ये हमारे गांव में कौन सी वबा फैल गई है? क्या कोई ऊपरी असरात हैं या फिर कोई दरिंदा हमारे गांव में घुस आया है जो ये काम कर रहा है? इस औरत की बात सुनकर मैं फौरन बोला, आप परेशान न हो। वबा हो या फिर कोई दरिंदा हो, इसको मैं पाताल से ढूंढ कर भी निकालूंगा और आपकी बच्ची सही सलामत आपके हवाले करूंगा। अब आप मुझे तफसील से बताएं, आपकी बच्ची कैसे गायब हुई, क्या कुछ हुआ और वह कैसी नजर आती है? इसका नाम क्या है? पढ़ी लिखी है या फिर कभी स्कूल नहीं गई? मैंने एक साथ इनसे बेशुमार सवालात कर दिए थे, क्योंकि मैं अब किसी भी किस्म की चौक बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वो औरत मुझे देखते हुए बोली, मेरी बेटी हमारे गांव के स्कूल में टीचर है। वो बच्चों को पढ़ाती है। इस दिन वो स्कूल में ही ठहर गई थी। छुट्टी 5 बजे तक होती है, लेकिन इसे निकलते निकलते 7 बज गए थे और अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा।
اس نے اسکول میں مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ کام زیادہ ہے تو وہ بہت دیر سے لوٹے گی۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن بہت ضدی طبیعت تھی۔ اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور واپسی پر اسے کسی نے اغوا کر لیا۔ لڑکی ذات ہے اس لیے میں نے ہر ایک سے یہ بات چھپا لی تھی۔ پورے گاؤں میں تلاش کیا، ہر ایک سے پوچھا لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب تو گاؤں بھر میں بھی یہ بات پھیل گئی ہے۔ 3 دن بعد ہمارے گھر پر ایک پرچہ آیا تھا جس پر صاف حروف میں لکھا تھا کہ اگر میں نے اس حادثے کی خبر جا کر آپ تک پہنچائی تو میرے اور بچوں کو بھی کڈنیپ کر لیا جائے گا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ سب دن کے وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میں اپنے اور بچوں کی سلامتی چاہتی ہوں تو بس خاموشی سے بیٹھے رہوں، کیونکہ 3 دن بعد میرا اور میرے شوہر کا ارادہ بن گیا تھا آپ کے پاس آنے کا، مگر اب میری بس ہو چکی ہے۔ مجھ سے میری بچے کی جدائی بالکل برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بچی کو بچا لے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس عورت کی سسکیاں میرے پورے تھانے میں گونج رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اپنی اولاد کے لیے رو رہا تھا اور اب ایک بے بس ماں میرے سامنے رو رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تھا اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ نہ جانے ہمارے باؤں پر کس کی بری نظر پڑ گئی تھی جو یہ حادثہ شروع ہو گیا ہے، مگر اب آپ بے فکر رہیں، قانون آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کی بچی کو بھی تلاش کرے گا۔ ابھی میں اس عورت سے بات کر ہی رہا تھا جب میرے دو اہلکار بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، صاحب خبر آئی ہے ٹیوب ویل کی طرف ایک لڑکی مری ہوئی حالت میں ملی ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا جبکہ وہ عورت بھی میرے ساتھ کھڑی ہوئے بولی، صاحب میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں معاملہ ہم سے جڑتا ہے۔ جبکہ میں خاموشی سے سر ہاں میں ہلا کر اپنی جیپ لیے ٹیوب ویل کی طرف بڑھا تھا۔ مختصر مسافت کے بعد ہم ٹیوب ویل کی طرف پہنچے تو میرے اہلکار وہاں پہلے سے ہی جمع تھے۔ گاؤں کے کچھ معزز لوگ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ عورت میرے ساتھ ہی تھی، لاش پر کپڑا ڈھک گیا تھا۔ میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اکثر ہم ایسے کیس کئی بار دیکھتے ہیں لیکن آج پہلی بار میرا دل نہ جانے کیوں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس لڑکی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ عورت اتنی شدید سے چیخی تھی کہ میرا اپنا دل بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اپنا سر پیٹنے لگی تھی۔ روتے ہوئے بولی، یہی تو میری بچی ہے، ظالموں نے مار دیا، اللہ ان کو غیرت کرے، اس نظام کو تباہ کر دینا۔ لوگوں نے میری بچی کو نہیں بچایا، اے میرے پروردگار تو یہ ہم پر کون سا عذاب نازل کر رہا ہے، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں بچا لے، ہم اور نہیں بڑھنا چاہتے۔ ہم طرف عجیب کیفیت کا منظر تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ عورت رو رہی، کچھ اس طرح رو رہی تھی، میں بھی چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس عورت نے مجھے اپنا آپ نظر آ رہا تھا۔ کیا کچھ روز بعد میرے ایان کی لاش ملے گی، اس خیال نے میری روح جھنجھوڑ دی تھی۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھا جب اچانک میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک بوڑھی آواز میرے کان میں آئی،
اگر اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً سے پہلے ایکشن لو۔ اب ہم تمہیں آگاہی نہیں دیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خونی کھیل اب اپنی انتہا پر پہنچنے والا ہے۔ دن دہاڑے وہ لوگ اب یہ گناہ کریں گے۔ گاؤں کے قبرستان کے پیچھے جو ایک گھر ہے وہاں چلے جاؤ، اپنی ٹیم کو لے کر جاؤ، تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے گاؤں میں چل کیا رہا ہے۔ یہ کہتے ہی فون بند ہو گیا تھا۔ یہ نمبر وہی تھا جس سے مجھے رات کو فون آیا تھا۔ مجھے روکا گیا تھا کہ تم باہر مت جاؤ، تمہیں خطرہ ہے۔ میں نے فوراً ہی اس نمبر کو ٹریس کروانے کے لیے آگے ٹیم کو بھیج دیا تھا اور فوراً قبرستان کے پیچھے موجود گھر کی ڈیٹیل نکالنے کے لیے حکم دیا۔ میں اب کسی بھی قسم کے سراغ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ نہ کچھ تھا جسے میں چھوڑ رہا تھا اور میں مصیبت میں پڑ رہا تھا۔ فوراً ہی کام شروع ہو گیا تھا۔ اس عورت کی بچی کی لاش کو سرد کھانے پہنچا دیا گیا تھا۔ اس بچی کو دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی موت 7 دن پہلے نہیں بلکہ آج ہوئی ہے۔ اسے آج مارا گیا ہے۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا وہ لوگ ان کو مکمل طور پر ختم کر رہے تھے جو ہمارے پاس آ رہے تھے یا پھر ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کافی لاشیں مل چکی تھی اور کافی لاشیں ابھی تک گمشدہ تھی، جس کا مطلب تھا کہ کچھ لوگ ابھی بھی زندہ تھے، یعنی میرا عیان بھی زندہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کے نام کی انویسٹیگیشن کو فی الحال روک دیا تھا۔ میں کسی پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کچھ تلاش کر لیا ہے۔ تمام چیزیں فوراً ہی حرکت میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے موبائل کی لوکیشن کا پتہ چل گیا تھا۔ موبائل کی لوکیشن اسی گھر کی آ رہی تھی جہاں پر ہم آج گئے تھے، لیکن وہ گھر خالی ملا تھا۔ میں نے فی الحال وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ جو بھی شخص وہاں رہتا تھا وہ کافی ہوشیار تھا اور بند الفاظوں میں میری مدد کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا وہ بوڑھا بھی میری مدد کر رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ تھا جو مجھے اب تک پہچانا جا رہا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی یا پھر انسانوں کا دل نرم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے قبرستان کے پیچھے موجود اس گھر کا بھی پتہ چل گیا تھا جس کا اس بوڑھی آواز نے مجھے اشارہ دیا تھا۔ میرے سپاہیوں نے آتے ہی مجھے کافی بے چینی سے بتایا تھا، سر وہاں پر کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی رہتا ہے۔ حالانکہ سب کو یہی لگتا تھا۔ وہ گھر بند تھے لیکن آج اس گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، اندر سے آوازیں بھی آ رہی تھی، مگر آپ کے حکم کے مطابق ہم اس کی طرف تک نہیں گئے، بس دور سے دیکھ کر آگے آئے۔ اب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جبکہ میں نے فوراً ہی مزید فورس کا انتظام کیا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر پھر آخر کیا ہو رہا ہے۔ دھیرے دھیرے ہی سب پتہ چل سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میری فورس جمع ہو گئی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ یہ وقت مناسب نہیں تھا لیکن ہمیں جلد سے جلد اقدام اٹھانے تھے کیونکہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا جو یہ دہشت پھیلائے بیٹھے تھے وہ فوراً ہی اپنا مورخہ خالی کر کے جا سکتے ہیں، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں فوراً ان لوگوں کو اب پکڑ لینا چاہتا تھا کیونکہ اسی میں بھلائی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اپنی پوری فورس لیے اس مکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا جو کر رہا ہے اس سے میرے بچے کی بھی جان جا سکتی ہے۔ وہ لوگ عیان کو مار سکتے ہیں لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میڈ ڈر کی وجہ سے اپنی اور
عوام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، بس اب میری انتہا ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم سب قبرستان کے پیچھے موجود اس گھر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اندر سے واقعی آوازیں آ رہی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا۔ آخر اندر ہو کیا رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا اندر واقعی وہ لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ میں صرف ایک فون کال پر یقین کر رہا تھا۔ میرے کافی اہلکاروں نے مجھے سمجھایا بھی کہ سر اگر کچھ اور اندر ہو رہا ہو، مثال کے طور پر قبرستان کے بیچ یہ مکان بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر کوئی آستانہ وغیرہ ہو، ہم بلا مقصد اس پر چھاپا مار دیں اور انہیں غصہ آ جائے اور ہماری زندگی مزید تباہ ہو جائے۔ مگر میں نے سب کو خاموش کروا دیا تھا کہ سب چپ رہو، جب میں کہہ رہا ہوں صرف اس پر فوکس کرو۔ کمشنر ہونے کی وجہ سے میری بات کو نہیں ٹالا گیا تھا اور اس پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا، مگر اندر سے اب آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی دروازہ توڑ دینے کا حکم دیا تھا۔ ہم نے چاروں طرف سے پورے گاؤں کو گھیر لیا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے کی طرف دو بڑی کھڑکیاں تھیں، جس کی وجہ سے میں نے وہاں پر اپنے اہلکار بندوق کے ساتھ کھڑے کیے تھے۔ اگر وہاں سے وہ لوگ بھاگنے کی جرات کریں تو میں انہیں پکڑ سکوں۔ دروازہ کھولا گیا تو اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔ وہاں پر کافی لاشیں رکھی ہوئی تھی اور سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ان پر کچھ پھونک رہا تھا۔ کالا لباس، گلے میں کافی مالا وغیرہ پہن رکھی تھی۔ میرا سانس تھم گیا تھا۔ فوراً ہی اس آدمی کو بندوق کی نوک پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یہاں پر میرا بیٹا موجود نہیں تھا۔ میں نے ہر لاش سے کپڑا ہٹایا تھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی اس شخص کو اریسٹ کر لیا تھا۔ وہاں پر 4 آدمی اور موجود تھے، ان کو بھی پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ سب جان میں کافی اچھے تھے۔ جب انہیں ڈیمانڈ روم میں لے کر گئے، انہیں خوب مارا، تب انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو مار کر ان کی لاشوں کو لٹاتے تھے اور پھر ان کے ذریعے کالا جادو کرتے تھے۔ یہ کام ہم گاؤں کے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ کچھ سے ہمارا رابطہ باہر کے ممالک کے لوگوں سے تھا اور کچھ سے رابطہ شہر کے لوگوں سے تھا۔ اس کام کے ہمیں بھاری پیسے مل رہے تھے، اسی لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ جبکہ میں نے ان سے اپنے بیٹے کا پوچھا تھا، مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ لوگ لا علمی ظاہر کر رہے تھے۔ ہم اس بات سے ناواقف ہیں، ہم آپ کو جانتے تک نہیں، اور ہم کیوں کمشنر کے بیٹے پر ہاتھ ڈالیں گے؟ میں بھی اس بات کو لے کر پریشان ہوں۔ ٹوٹا بکھرا میں جب گھر پہنچا تو میرا بچہ آنگن میں کھیل رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی فوراً میرے گلے سے لگ گیا تھا اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ اسے وہی آدمی پکڑ کر لے گیا تھا جس نے اسے زخمی کیا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا تھا۔ میرے بیٹے نے صرف میری طرف ایک کاغذ بڑھایا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں صرف کلہاڑی تمہارے ذمور جس میں لکھا تھا کہ میں صرف تمہارا ضمیر جھنجھوڑنا چاہتا تھا، تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ تمہاری غفلت کتنے لوگوں کو نقصان میں مبتلا کر رہی ہے، اور جیسے ہی بات تمہاری اولاد پر آئی تم فوراً ہوش میں آ گئے۔ یہ بات حقیقت تھی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ دوسرے بھی انسان ہیں، مگر مجھے بے حد افسوس بھی تھا کہ اس انسان کو اس حرکت سے میرے بچے کے ہاتھ کو کتنا نقصان پہنچا تھا۔
مگر فی الحال میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ میں تمام لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ کی نظر میں ایک سادہ واقعہ ہوگا، مگر اس واقعے سے کئی زندگیاں جڑی تھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا حادثہ ہو رہا ہو جو آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس سے ٹھیک کر سکتے ہیں، تو اپنی پوری جان لگا دیں، کیونکہ آج تو آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جائیں گے، لیکن آخرت میں جب اللہ کا سامنا ہوگا تو اس کو کیسے فیس کریں گے؟ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔